السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ مختصر باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نفع بخش ہو جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ساری قوموں میں سب سے بہترین اور لاڈلی امت بنا کر پیدا فرمایا۔ دین بھی ہمیں ملا سب سے بہترین دین، ان عند اللہ الاسلام، اور نبی بھی سب سے افضل نبی ہمیں ملے، کتاب بھی سب سے افضل کتاب قرآن ہمیں ملا، شریعت سب سے پاکیزہ ہمیں ملی، اور ہم سب سے افضل اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جو دنیا کے اندر سب سے اخیر میں آئی ہے یہ امت، اور سب سے پہلے جنت میں جائے۔ ہم مسلمان کون سا ہیرا ہے ہمیں خود پتہ نہیں، اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے ہمیں خود پتہ نہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ ہم خریدار ہیں اور اللہ رب العزت لینے والے ہیں، خریدنے والے ہیں، ہم بیچنے والے ہیں۔ بات بھی عجیب ہے نا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی خود یہ جان اور مال دینے والا ہے۔ یہ جان اور مال اللہ نے ہی دیا، اللہ کی ہی دین ہے، اللہ کی ہی نعمت ہے، پھر وہی اللہ ہم سے جان اور مال کو خرید رہا ہے۔ اپنی دی ہوئی چیز کو اللہ اپنے بندوں سے خرید رہا ہے۔ یہ صرف بہانہ ہے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کا۔ آج مسلمان اپنی جان، اپنی مال، میری پراپرٹی، میری تجارت، میرا بزنس، میری دکان، میری فیکٹری کی رٹ لگا رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ میری میں صبح سے شام تک یہی رٹ لگاتا ہے انسان، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نعمت۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جب بندہ قربانی دیتا ہے اپنی جان اور اپنے مال کو، جب اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، دنیا والوں کی نگاہ میں بھی، فرشتوں کی نگاہ میں بھی، خود اپنی نگاہ میں اللہ اس بندے کے مقام کو اونچا کر دیتے ہیں۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے، دین کے خاطر قربانی میں لگاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں بلخ کے، لیکن بادشاہت کی مشغولی اور شاہانہ طرز زندگی کی وجہ سے ان کو عمل کی توفیق نہیں ملتی تھی، وقت نہیں ملتا تھا، عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن دل میں حسرت تھی، دل میں تمنا تھی کہ مجھے اللہ مل جائے۔
میں رب کا محبوب بندہ بن جاؤں، رب کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں، اللہ کی نگاہ میں میرا بھی ایک مقام ہو، جس طرح دنیا والوں کی نگاہ میں میرا ایک مقام ہے، میری ایک پہچان ہے کہ میں بادشاہ ہوں، رعایا لوگ میری عزت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی نگاہ میں میری ایک پہچان ہو جائے۔ لیکن مملکت کی مشغولیت کی وجہ سے، رعایا کی خدمت کی وجہ سے ان کو وقت نہیں ملتا تھا بندگی کا، ریاضت کا، عبادت کا، اللہ سے لو لگانے کا۔ لیکن دل میں تڑپ ہے، اس تڑپ کو شاید اللہ نے قبول کر لیا اور ان کی ہدایت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، اور وہ وقت مقرر اس طرح ہوا کہ وہ گھر کے اندر آرام فرما رہے، سو رہے تھے کہ اچانک چھت کے اوپر کچھ آواز آتی ہے، کسی انسان کے چلنے کی، کوئی سامان پٹکنے کی آواز آتی ہے۔ تو اپنے وزیروں کو کہا کہ بھئی چھت کے اوپر کسی کی آواز آتی ہے، ذرا دیکھو کون ہے وہ، کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، وزیروں نے جا کر دیکھا تو دو انسان وہاں چھت کے اوپر کچھ تلاش کر رہے تھے، وہ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ادھر سے ادھر پھر رہے تھے، جس کے قدموں کی اس آہٹ کی وجہ سے، دوڑنے بھاگنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کی جو آواز ہے وہ نیچے سنائی دیتی تھی۔ وزیروں نے ان دونوں کو پکڑ کر کے لایا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو اور یہاں چھت کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں، ہماری اونٹ گم ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ بھائی اونٹ آپ کو چاہیے، آپ کی اونٹ اگر گم ہو گئی ہے تو آپ جنگلوں میں جائیے، باغات میں جائیے، کھیت کھلیانوں میں آپ کو اونٹ ملیں گے۔ آپ کی اونٹ اونٹنی کہیں اور چلی گئی ہوگی، آپ کا اونٹ کہیں اور گیا ہوگا، جہاں چراگاہ ہے وہاں چھت کے اوپر اونٹ تلاش کر رہے ہو، یہ تو عجیب بات ہے۔ چھت کے اوپر کہیں اونٹ ہوتا ہے؟ بادشاہ سلامت تعجب سے ہنسنے لگے اور ان سے کہنے لگے کہ آج میں نے پہلی مرتبہ بڑی تعجب کی بات سنی کہ چھت کے اوپر بھی اونٹ انسان تلاش کرتا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سے زیادہ تعجب کی بات آپ کو بتاؤں؟ جس طرح چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا آپ کے بقول، آپ کے کہنے کے مطابق، اس سے کہیں زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مملکت کے تخت پر رہتے ہوئے، بادشاہت کے تخت پر رہتے ہوئے، تخت و تاج کے ساتھ خدا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ جس کی تلاش میں آپ ہیں، جس کی تمنا اور حسرت لیے آپ جی رہے ہیں کہ مجھے رب مل جائے، خدا مل جائے، میں خدا کا محبوب بن جاؤں، خدا کا برگزیدہ بن جاؤں، وہ اسی وقت ہوگا جب آپ تخت و تاج چھوڑیں گے۔ کیوں؟ تخت و تاج کے ساتھ شاہانہ تخت کے اوپر رہتے ہوئے آپ کو خدا مل نہیں سکتا ہے۔ چھت کے اوپر اونٹ کا ملنا جس طرح تعجب کی بات ہے، اس سے کہیں تعجب کی بات ہے کہ شاہانہ تخت پر رہ کر کسی کو خدا مل جائے۔ اگر آپ کو خدا چاہیے تو آپ کو زاہد بننا ہوگا، یہ تخت و تاج چھوڑنے ہوں گے، یہ شاہانہ زندگی چھوڑنی ہوگی، یہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنی ہوگی۔ وہ دو انسان نہیں تھے، وہ دو فرشتے تھے کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسانی شکل میں ان کو بھیجا تھا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ان کو کہ ہم اللہ کو بھی پانا چاہتے ہیں اور مملکت کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو آپ کو خدا چاہیے یا آپ کو تخت و تاج چھوڑنا پڑے گا۔ وہ دونوں حضرات یہ بات کہا کہ چلے تو گئے، لیکن یہ بات آپ کے دل میں پیوست ہو گئی، یہ گفتگو آپ کے دل پر لگی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ بات تو صحیح ہے ان لوگوں کی کہ میں اتنے سالوں سے خدا کو ملنے کی امید میں جی رہا ہوں، خدا کے ملنے کی امید میں میری زندگی گزر رہی ہے، لیکن آج تک میرے خدا مجھے ملے نہیں اور میں اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں بن سکا۔ اس تخت و تاج کے ساتھ شاید میں اللہ کو نہیں پا سکوں، اس کے لیے مجھے تو چھوڑنا پڑے گا۔
صبح پورے دربار کو بلایا گیا، وزراء کو، عمراء کو، رعایا کو بلایا گیا، اور سب کے سامنے انہوں نے اعلان کر دیا، بھائی اب مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے، میری زندگی کا مقصد بادشاہ بننا نہیں تھا، میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، اللہ نے مجھے بندہ بنا کر بھیجا ہے دنیا میں اس کی بندگی کروں، اور یہ بادشاہت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کی بادشاہت، آپ کی مملکت آپ کے حوالے، یہ تخت و تاج آپ کے حوالے، یہ ساری چیزیں، ساری جائیداد، ساری پراپرٹی جتنی ہے سب آپ تقسیم کر لیں یا کوئی رکھ لیں، یہ آپ کے حوالے ہے، ہم تو جاتے ہیں اپنے رب کو پانے کے لیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ تخت و تاج، یہ دولت نہیں چاہیے جو ہمارے خدا اور میرے اللہ کی محبت اور میرے درمیان اڑ آ جائے، جو رکاوٹ بن جائے میرے خدا کی محبت کے درمیان، مجھے وہ نہیں چاہیے، اس لیے اپنے تخت و تاج کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں نکلتا ہوں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ وہاں سے نکل گئے، ساری چیزیں کی قربانی دے دی، 18 سال تک جنگل میں غار کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ رہتی دنیا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو یاد کرے گی، اللہ کا برگزیدہ ولی بن گئے، مستجاب الدعوات بن گئے، ہاتھ اٹھاتے تھے ان کے دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے مملکت کے کچھ لوگ سفر میں تھے اور ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ دجلہ کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے اپنے ہی لباس کو، پھٹے پرانے لباس کو سی رہے ہیں سوئی میں۔ ان لوگوں نے پہچانا یہ تو ابراہیم بن ادھم ہے، یہ تو پرانے بادشاہ ہیں، اور اس وقت دجلہ کے کنارے اپنے لباس کو اپنے ہاتھ سے سی رہے۔ آپس میں وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک وقت یہ تھا، یہ بادشاہ وقت تھے، کئی رقم کے قیمتی لباس ان کے پاس ہوا کرتے تھے، دنیا کی بھرمار تھی دولت کی، لیکن آج وہ بادشاہت چھوڑ کر، مملکت چھوڑ کر ان کو کیا مل گیا کہ یہ دجلہ کے کنارے اپنے پھٹے پرانے کپڑے کو سی رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ بادشاہت چھوڑ کر اس نے کیا پا لیا؟ یہی پھٹا پرانا لباس۔ آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ تمہارے بارے میں یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اشارہ سے ان لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگوں نے کیا کہا کہ مجھے کیا ملا بادشاہت مل کر، مملکت چھوڑ کر مجھے کیا ملا؟ اب میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا ملا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر۔ اپنی جو سوئی جس سے سی رہے تھے وہ دجلہ کے اندر ڈال دیا، پھینک دیا، اور کہا کہ دریا کے مچھلیوں مجھے وہ سوئی چاہیے۔ ہزاروں رقم کی سوئی ان کے پاس، سونے کی، چاندی کی، اس کی لا کر کے کئی رقم کے میٹلز کے اس کی سوئی ان کے سامنے مچھلیوں نے لا کر ڈال دی۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، میری سوئی مجھے چاہیے۔ پھر ایک بڑی مچھلی اندر گئی اور پھر ڈھونڈ کر تلاش کر کے حضرت کی سوئی لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگے کہ اب کیا ہوگا معلوم نہیں۔ حضرت نے کہا دیکھیں، پہلے میں صرف انسانوں پر حکومت کرتا تھا، صرف میں انسانوں کا بادشاہ تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق کا بادشاہ بنا دیا کہ سمندر کی مچھلیاں تک بھی میرے حکم کو مانتی ہیں، میرے حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ لوگ انسان مجھے پہچانتے تھے، یہ سمندر کی مچھلیاں بھی مجھے پہچانتی ہیں اور یہ میرے حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ اللہ نے ان سارے مخلوق کو تابع کر دیا۔ جب میں اللہ کے تابع ہوا تو اللہ نے مخلوق کو میرے تابع کر دیا، میرے کام کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ ملا ہے مجھے تخت و تاج کو چھوڑ کر۔ آج وہ سب کچھ ہے میرے پاس جو میں پانا چاہتا تھا۔ اب بتائیے میرے محترم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بتائیے یہ آیت یہاں فٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ حضرت کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو آسمان سے بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ جنگل میں ان کے لیے کھانا آسمان سے اترا اور اتنی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، بہت لذیذ کھانا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے وہ کھانا آیا۔ اسی جنگل میں ایک گھاس کاٹنے والا، وہ بھی اللہ کا ہی بندہ، وہ بھی اللہ کا ایک ولی تھا،
اصل ہوا یہ کہ ایک دن اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں گھاس کاٹتا ہوں، اس گھاس کو بیچتا ہوں، تب میری زندگی گزرتی ہے، مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، کیا تو مجھے بندگی کے بدلے میں جو رزق نہیں دے سکتا؟ بغیر محنت کے تو 2 روٹی نہیں دے سکتا، میں گھاس کاٹ کر اپنی زندگی گزاروں، میں تیری ہی تو بندگی کرتا ہوں، بس مجھے صرف پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر اس نے وہ ٹوکرا جس میں وہ گھاس کاٹ کر رکھتے تھے، اور وہ درانتی، بعض علاقوں میں اس کو کچیا بولتے ہیں، وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور کہا کہ آج سے میں گھاس کاٹنے کا کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو الہام کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رزق تمہیں آسمان سے ملے تو یہ 2 چیز صدقہ کر دو، چھوڑ دو تمہارا دھندا، دیکھو ہم کیسے پالتے ہیں تمہیں۔ ٹوکرے کو اور دراتے کو انہوں نے صدقہ کر دیا، اب اس کے لیے 2 وقت کی روٹی آسمان سے آتی تھی۔ ایک دن اچانک ان کا گزر ہوا ایسی جگہ پر جہاں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان لگا، طرح طرح کے کھانے ہیں، بڑے لذیذ کھانے ہیں، خوشبودار۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم ہے اور ان کے لیے کھانا دسترخوان اترا ہے، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ، ابراہیم بن ادھم بھی آپ کا ایک بندہ ہے، میں بھی آپ کا ایک بندہ ہوں، اور اس کے لیے اتنا اچھا دسترخوان، اس کے لیے اچھے لذیذ کھانے، اچھے اچھے کھانے، اور میرے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی کا انتظام آپ نے کیا، یہ آپ کا انصاف ہے؟ میں آپ کی بندگی کرتا ہوں، وہ بھی آپ کی بندگی کرتے ہیں، مگر اس کے لیے لذیذ لذیذ کھانے اور میرے لیے سوکھی روٹیاں ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میری خاطر تم نے کیا قربانی دی؟ ایک ٹوکری اور ایک درانتی، یہ 2 چیز تم نے چھوڑا ہے، ان 2 چیزوں کی قربانی دی ہے، 2 چیز صدقہ کیا ہے میرا راستے میں، اس لیے تمہیں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ اور میرے ابراہیم بن ادھم نے میرے خاطر، میری محبت کے خاطر مملکت کو چھوڑا، بادشاہت کو چھوڑا، تخت و تاج کو چھوڑا، جائیداد، پراپرٹی، ساری چیزیں قربان دی، عزت، شہرت، سب کچھ قربان کر دی، مجھے پانے کے لیے ایسی عیش و عشرت کی زندگی اس نے چھوڑ دی اور جنگل میں آ کر پڑ گئے میری محبت کو پانے کے لیے۔ اس کی قربانی کے مقابلے میں تمہاری قربانی بالکل معمولی سی، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی کے مطابق تمہیں رزق ملتا ہے، اور ابراہیم بن ادھم کو اس کی قربانی کے مطابق میں دسترخوان اتارتا ہوں، رزق دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جتنی قربانی آپ دیں گے، جتنے اپنے جان اور مال کو اللہ کی خاطر لگائیں گے، دین کے لیے خرچ کریں گے، اللہ اسی کے مطابق آپ کی زندگی میں سکون، چین، راحت، برکت، نعمتیں دے گا۔ آج ہر انسان برکت پانا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے مجھے ترقی ہو جائے، لیکن کوئی اس جگہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں برکتیں ملتی ہے، جہاں برکتیں تقسیم ہوتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہر چیز بننے کی ایک فیکٹری ہوتی ہے، مال بننے کا ایک کارخانہ ہوتا ہے، وہاں مال تیار ہوتا ہے، وہاں کچھ ڈیوٹیز ہوتے ہیں۔ تو ایمان بننے کا، اعمال بننے کا کارخانہ مسجد ہے، رحمتیں تیار ہونے کی فیکٹری مسجد ہے، نعمتیں بٹنے کی اور بننے کی فیکٹری مسجد ہے۔ ہمارا تعلق اگر مسجد سے ہے، اللہ کی بندگی سے ہے، اور ڈیوٹی اللہ کی بندگی ہے، جس طرح فیکٹری میں ڈیوٹی ہوا کرتی ہے تب سامان تیار ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے گھر میں حاضری دے کر بندگی کرو، آپ کی زندگی میں سامان ملے گا اور وہ تیار ہوگا، اللہ کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، سکون، چین، راحت، کامیابی، ترقی، یہ چیزیں کہاں ملیں گی آپ کو؟ اللہ کے گھر میں آ کر کے ملیں گی، اللہ کی بندگی سے ملیں گی۔ آج پانا تو سب چاہتا ہے، قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ انسان دکان میں بیٹھتا ہے اس نیت سے کہ مجھے برکت مل جائے، میری زندگی میں ترقی آ جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے ایک بے نمازی کی نگاہ سے 40 گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نگاہ کی نحو سے 40 گھر تک پہنچتی ہے، اور اندازہ کرو جس گھر کے اندر خود بے نمازی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں، بڑی تنگی کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں پردے لگا لو۔ وہ صحابی پردے لگائے، کچھ دن کے بعد آ کر کہا یا رسول اللہ، میری زندگی میں اتنی اللہ نے برکت دی ہے، بہت اللہ نے خوشحالی دے دی، مجھے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کیا تم نے؟
کہا بس آپ نے کہا تھا پردہ لگانے کے لیے، میں نے پردہ لگا دیا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ سے میں نے شکایت کی، رزق کی تنگی کی، اور آپ نے گھر میں پردہ لگانے کا حکم دیا، اس سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، کیا لاجک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا گھر کھلا رہتا تھا، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، اس میں کتنے بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اور اس بے نمازی کی نگاہ کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھی اور بے برکتی پھیلتی۔ اب اندازہ کرو میرے محترم، جب پردہ لگایا گیا، بے نمازی کی نگاہ سے بچ گیا ان کا گھر، تو ان کے گھر کے اندر برکتیں آ گئی۔ اب اندازہ کرو کہ جس گھر میں بے نمازی زندگی گزارتے ہوں، جس دکان میں بے نمازی بیٹھتا ہو، جس دکان کا مالک اور اونر بے نمازی ہو، کھولنے والا بے نمازی ہو، کام کرنے والے بے نمازی ہو، تو اس دکان کی خیر ہے؟ آئے گی برکت اس دکان کے اندر، اس فیکٹری کے اندر، اس کارخانے کے اندر؟ پانا تو سب چاہتے ہیں مگر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے زندگی امانت دی ہے، یہ مال امانت دیا ہے، اولاد امانت کے طور پر دیا ہے، اور دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ایک گفٹ کے طور پر دیا ہے، جبکہ ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اعمال دیکھا جائے تو ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ اللہ تھوڑی سی دیر اگر کسی نعمت کو اللہ چھین لے تو پھر ہماری دنیا بیکار ہو سکتی ہے۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دے دیا؟ گھر میں بیمار ہیں، کاروبار برابر نہیں ہے، دھندے برابر نہیں ہے، گھر میں برکتیں نہیں۔ ارے بھائی وہ سب کو چھوڑو، تمہیں صحیح سالم اللہ نے بنایا، وہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ ایک رگ ڈھیلا کر دیتے، ایک نس ڈھیلا کر دیتے، تو پھر تم کیا کر سکتے؟ اللہ نے صحت مند بنایا، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، بیڈوں پر پڑے تڑپ رہے ہیں، کروڑوں کے پیسے ہیں، شہرت ہے، مال ہے، دولت ہے، کارخانہ ہے، فیکٹریاں ہیں، مگر صحت سے محروم ہے، تڑپ رہے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو کہ صحت کی قدر کیا؟ پھر آپ کہتے ہیں اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے دیا کیا؟ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستو، بات لمبی ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہمیں جنتی بننا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، تو ان جان اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، لگانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں آپ لوگوں سے التجا ہے، اس طرح کے بیانات اور دین کی جو ہے خصوصی باتیں اور خیر کو امت کے درمیان پھیلانے کے لیے میرا سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خصوصاً جو لوگ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی زندگیوں میں سکون، اطمینان، چین، راحت عطا فرمائے۔ ہر طرح کی بیماری سے، قرض داری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔